وہ کیا حال چال ہیں؟ یہ آپ ملا یاری صاحب خیریت ہے؟ میرا نام اللہ یاری ہے، نام صحیح طرح سے بولو۔ میں نے کہا مولوی یاری صاحب، مولوی میرا نام اللہ یاری ہے، میرا نام یاری نہیں ہے، میرا نام اللہ یاری ہے۔ میں نے نام بولو۔ میں نے مولوی کا خطاب دیا، مولوی ہو کہ نہیں؟ میرا نام اللہ یاری ہے، یہ ٹائی دیکھ رہے نہیں مولوی ہو؟ میرا پہلے نام یاری نہیں بولو، اللہ یاری جعفری صاحب افغانستان میں ملا کہتے ہیں، عالم کو ملا کہ افغانستان دیکھا ہے، یہ ٹائی دیکھا ہے، اینک چاہیے تو اینک آپ کو بھیج دے کوئی۔ یہ سوٹ دیکھا ہے، ملا ہو کہ نہیں ملا؟ ہاں یہ ہے نہیں بھائی، ہم ملا کو کافر سمجھتے ہیں۔ آپ نہ ملا ہو اور نہ مولوی ہو، مولوی کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر مناظرے کیوں کرتے ہو علماء کے ساتھ؟ مناظرے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا کفر ثابت کریں، مولویوں کا کفر ثابت۔ اگر نہ تو ملا ہے نہ تو مولوی ہے، نہ ملا ہے نہ مولوی، لیکن مولویوں کا کفر ثابت کر لیتے ہیں، یہی تو بات ہے۔ اچھا انجم صاحب، یہی تو یہ جھوم رہے ہیں۔ انجم صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انجم صاحب انجم صاحب پہلے میرا سلام قبول کیجئے، اس کے بعد اللہ یاری صاحب کو پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے امامت منصوص من اللہ، یہ ختم نبوت کے انکار کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح قادیانی لوگ ختم نبوت کے منکر ہے، اس سے بدرجہ اولا یہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین جو ہے بعض بھائی یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے، یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے، اور ہر چیز، اور جو چیز آپ کی سطح سے بلند ہے اس کو نہ چڑھا کرو، اپنے بڑے کو لے کے آؤ نا۔ پہلے شرک والا مسئلہ، ہاں شرک والا۔ اب دیکھیں آپ 2 دفعہ شرک پر بات کرنے کے لیے، اور میرا جو ہے یہاں پہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میں کتاب نہیں دکھا سکتا تھا، تو آپ خوش ہو گئے، آپ کے دلال کام کی نہیں تھے، آپ خوش ہو گئے۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی ایک موضوع پہ یا آپ، میں نے کہا کہ ختم تو ابھی آپ نے دیکھیں، ابھی دیکھیں میں نے آپ کی کتابوں سے، مجھے عجیب ہے بھائی، آپ کو میرا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہیں دکھاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اضافات کل حیا ففعل ما شئت، حیا نہ ہو تو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے نا، حیا نہ ہو تو جو مرضی کرو۔ ابھی دیکھو، ابھی سن لو، یہ غلط بیانی کرے، بدتمیزی کرے، سن لو، گستاخی کر رہا ہے، حقانی صاحب، ان کے متعلقین بھی گستاخ ہیں، کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں۔ حقانی صاحب ایک سیکنڈ، حقانی صاحب ایک سیکنڈ، ذرا گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کو پیرائے میں ہو جائے، ایک دوسرے کی قطع کلامی نہ کی جائے، تو جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ استفادہ کریں گے، مطلب استفادہ کریں گے، اس طرح اگر نوک جھوک ہوگی تو کوئی بات جو ہے حق کی ظاہر نہیں ہو پائے گی، تو گزارش یہ ہے کہ دوسرے کی قطع کلامی نہ کی جائے، یہ آپ سے گزارش۔ جی انجم صاحب بالکل درست فرمایا، یہ بات آپ ملا اللہ یاری کو سمجھائے کہ بات اگر کرنی ہے تو حسن اخلاق سے بات کرے، بدتمیزی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ تو یہ تو حدیث ہے نا، آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہے، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو جھوٹ بول الزام لگاتے ہیں، یہ آپ پہ حمل ہو رہا ہے، تم نے جواب نہیں دیا نہ قرآن اور حدیث کے۔ ایک بات ابھی تو پتہ چلے گا نا، ابھی پتہ چلے گا نا۔ میں انجم صاحب سے ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات، انجم صاحب آخری بات سن لیجئے۔ یہ بات جو غیر مقلدین شیعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناسبی ہے، ناسبی مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، لیکن ہے نہیں، جو بھی ناسبی ہوگا ہماری نزدیک وہ پکا کافر ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی کا ذرا برابر بغض ہو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، صحابہ میں سے ادنا صحابی کے ساتھ ذرا برابر بغض رکھے تو ہم اس کو ناسبی نہیں کہتے، ہم اس کو کافر کہتے۔ ناسبی وہ جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے، ناسبی سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ میں وہ غیر مقلدین شیعوں سے کہتا ہوں جو اللہ یاری کے متعلقین ہے، وہ ہمیں ناسبی سمجھتے، ناسبی ہم سمجھتے ہیں کوئی اصطلاح نہیں، وہ کافر ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت سے، جو حکمی اہل بیت یا حقیقی کیا بھائی آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اب آپ سے کوئی کسی نے سوال کیا کہ تم ناسبی کی تعریف کرو؟ ایسے شروع ہو گئے جی، آپ کے کمنٹس، آپ کے متعلق میں نے کب آپ کو ناسبی بولا ہے؟ اور بلا وجہ آپ شروع ہو گئے نا یہ ایسے کہ ناسبی کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ کی جو ناسبی کا تعریف بھی تجھے نہیں معلوم، اور ناسبی کی تاریخ بھی نہیں معلوم، اور بلا شک بلا رائے تم لوگ ناسبی ہو۔
بلا شک بلا ریب تمہارے ائمہ ناصبی ہیں، بلا شک بلا ریب تمہارے صحابہ ناصبی ہیں، اور نہ صرف علی علیہ السلام کے تم دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہو۔ انجم صاحب آگے بڑھائیے، مناظرہ آگے بڑھائیے، ختم نبوت کے منکر ہے۔ آپ مجھے ایک سیکنڈ، آپ مجھے مخاطب کر رہے ہیں بار بار، لیکن میری بات تو سن لیں سرکار۔ جی دو چیزیں میں نے آپ سے گزارش کی ہیں، آپ جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اس ٹاپک کا اظہار کیجئے، دوسری چیز ہے قطع کلامی نہ کیجئے، تیسری بات اگر کسی آیت کا یا حدیث کا ترجمہ کریں اس کے اندر آپ خیالات نہیں گھسڑیں گے، ترجمے سے مراد صرف ترجمہ ہی کریں گے۔ بالکل، یہ آپ سے ایک دست بستہ گزارش ہے کہ آیت کا ترجمہ کریں یا حدیث کا ترجمہ کریں، جو آپ اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں وہ ترجمے کے اندر نہ گھسیڑے، ترجمہ ایز اٹ از کیجئے، اس کے بعد آپ کریں۔ اب آپ ٹاپک ڈکلیئر کہ آپ نے کس ٹاپک۔ انجم صاحب جب آپ ٹائم لگائیں گے میں مداخلت نہیں کروں گا، جب آپ ٹائم لگائیں گے اگر میں نے مداخلت کی تو میرے شکست ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں کس ٹاپک پہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹاپک بتا رہا ہوں، ٹاپک میرا ٹاپک یہ ہے، علیاری صاحب کو میں نے پہلے بتایا تھا، ملا علیاری صاحب کو۔ او بھائی تمہارا میں نے عرض کیا نا، دیکھیں ہم جب کسی سے گفتگو کر سن لیجیے موضوع، وہ سن لیا نا، آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ آپ نے بات کرنی ہے نا، آپ نے سن لیا، اسی کو دوبارہ تکرار کریں گے نا، تو ہمارا جواب آپ نے تو سنا نہیں۔ میرا موضوع یہ ہے کہ علیاری اور ان کے متعلقین ختم نبوت کے منکر ہے، قدیانی سے بڑھ کر منکر ہے، اور یہ کافر ہے اس امامت کی عقیدے کی وجہ سے۔ یہ میرا موضوع ہے، اس پہ میں قرآن پیش کروں گا، حدیث پیش، اجماع پیش کروں گا۔ اچھا آپ اگر ایک سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ چند لفظوں میں ہوتا ہے، آپ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہ کریں۔ اب اس کے اللہ یاری صاحب کا اللہ یاری ختم نبوت کا منکر ہے۔ حضور آپ نے بیان کر دیا، اب کئی دفعہ اس نے بیان کیا، کئی دفعہ اس نے 2-3 دفعہ بیان کیا، ایک دفعہ بیان نہیں کیا۔ انجم صاحب دیکھیں، انجم صاحب میرا عرض یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے مولوی جو مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور میں تو کیونکہ میرا کام ہے مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی کتنی ویلیو ہے، کتنا ان کا کسی ان موضوعات پہ مطالعہ ہے، تو یہ شخص نہایت ہی ہلکے لائٹ ویٹ کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو چاہے گا کہ میں فلان مسئلے پہ سے مناظرہ، فلان مسئلے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کیونکہ اس کا تو نہ کوئی جانتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ ہے، نہ کوئی شہرت ہے، یہ تو کچھ لوز نہیں کرے گا نا، ہمارا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو اس لیے ختم نبوت کے مسئلے پر یہاں پہ 2-3 دفعہ میرے مناظرے ہو چکے ہیں یہاں پر، اور پرانے، میں اس شخص سے کہتا ہوں تو جا کے ان مناظرات کو دیکھ لو، تو استفادہ کر لیں، ان سے بہت سارا مواد تجھے مل جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی ٹیم کو لے کے آؤ نا 3-4 مولیوں کا، تو میں آپ کے تو کسی موضوع کا انتخاب کروں، میں تم سے بات کروں گا اس موضوع پر، لیکن ایسے ہی تم آ جاتے ہو نہایت ہی احترام کے ساتھ، مفتی صاحب آپ کا مطالعہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے مجھ پر، یہ ظلم ہے عوام پر کہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور آپ کے واحیات اور آپ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مثلا میں نے کوئی چیزیں سوال کرتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے، کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اپنے سے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی اس نے فاضلانہ جواب دیے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیول سے بالا ہے، آپ اپنے اساتید کو لے کے آئیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کو لے کے آئیں، بسم اللہ ہم بات کریں گے ان سے، آپ کے ساتھ نہیں۔ انجم صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شہرت نہیں ہے، جواب سننا ہی نہیں، اس کا جواب کیا میں نے رد کیا نا بھائی، یہ تو اس پہ گفتگو تو نہیں ہوگا نا، نیگوشیشن تو نہیں ہے اس مسئلے۔ آپ نے یہاں پہ غیر عالموں سے مناظرہ کیا ہے، آپ نے عوام کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اسی ٹاک، لیکن عالم جب آپ کو کوئی عالم آپ کے ساتھ بھی کیا نا، آپ کے ساتھ بھی روزانہ تو نہیں کرتے نا کہ اسی غیر عالم کے ساتھ روزانہ مناظرہ کریں۔ تمہارے ابھی بات سن لیجیے، درمیان میں کاٹ رہا ہے حجی انجم صاحب، اس کو روک لی۔ میں کہتا ہوں اگر میں کمزور ہوں، میرے دلائل کمزور ہوئی تو تمہارے فائدے کی بات ہے، آپ اپنی قوی دلائل پیش کریں۔ نہیں میرے فائدے کا نہیں ہے نا، ایک مجہول الحال آدمی کو میں ہراؤں تو اس سے فائدہ کیا ہے، میرا ٹائم ضائع ہوگا نا۔ آپ کے ساتھ آپ نے جن لوگوں سے ابھی تک مناظری کی ہے، یا اپنے لوگوں کو بٹھایا ہے یا اپنی طرح اور لوگوں کو بٹھایا ہے جو نہ عالم ہے نہ کچھ، اس نے آپ نے اب پتہ ہے پہلے آپ نے مناظرہ کیا نا شرک پہ، شرک آپ کا ثابت ہوا،
ابھی انکار وہ ثابت نہیں ہوا بھائی، ثابت نہیں ہوا. وہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جو آپ کو دلیل ملتا ہے نا وہی تو ہمارے آپ سے شکوہ ہے. مفتی صاحب کو ہاتھ نہیں لگایا، مفتی صاحب اجماع کو ہاتھ نہیں لگایا، مفتی صاحب آپ نے اپنے عقیدے میں مفتی صاحب سن لو، مفتی صاحب سن لو. آپ کی جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ اب ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں، واضح الفاظ، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب نہیں دیا نا. تو یہ اسی لیے کہ ہمیں نہیں آتا کہ ایسا شخص جس کو سمجھ ہی نہیں آتی جواب، اس کو ہم کس زبان میں جواب دے دیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اگر ابھی مقعدو کی قرآن پاک کی آیت تلاوت کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا ثواب کا کام ہے، کوئی آیت دکھا سکتے ہو قطعی الدلالت ہو؟ یہ بھی آپ کی نہایت حماقت ہے، نہایت ہی جہالت ہے کہ کسی شخص سے مانگنا، کسی شخص سے بات کرنا، اس کے لیے آیت قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی حماقت و جہالت ہے. میں آپ جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اچھا، مجھے کیوں ابھی جواب دے رہے؟ مناظرہ تو شروع نہیں ہے نا. نہیں آپ نہیں، یہ دیکھ میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ نہایت اہم ہے. وقت ضائع کر رہے ہو. انجم صاحب آپ نے ابھی آیت مانگی، یا تو آپ نے، میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو ایک منٹ کے لیے میوٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ آیت پیش کیجئے. ابھی آیت پیش کرتا ہوں. ابھی آیت آپ کو دکھا دیتے ہیں. دیکھو آیت، دیکھو یہ کتاب ہے. یہ نہایت ہی عجیب بات ہے. یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں وہ ہوں، میں دیوبندی ہوں. کتاب ارواح الثلاثہ، یہ تصنیف ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا. یہاں پہ یہ پرانا چاپ ہے، سنہ 242 صفحہ 242 میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں. حضرت عم یعنی چچا مولوی عبد الرحمن صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہمی معاصرانہ چشمک تھی. معاصرانہ چشمک تھی یعنی باہمی حسادت تھی. باہمی ان کا جو ہے آپس میں، جیسے علماء میں ہوتا ہے حسادت اور ایک دوسرے سے تنگ نظری. اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور منازعہ کی صورت اختیار کر لی. تو دو دیوبندیوں میں کیا ہوا ہے، آپس میں نزاع شروع ہو گیا، دشمنی. اور مولوی محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے. انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولوی صاحب بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. سو مدرسے میں دو مولوی گروپ کے درمیان منازعہ چل رہا. اس دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولوی رفیع الدین صاحب نے مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں، جو محتمم ہے مدرسے دیوبند کا. اس نے فلان مولوی کو اپنے حجرے میں بلایا. مولوی حاضر ہو گئے اور بند حجرے کو اڑکول کر اندر داخل ہو گئے. کہ کواڑ کھول کر، کواڑ شاید پرانے اردو کا لفظ ہے، اس کے تالے کو کھول کر اندر داخل ہو گئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولوی رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرے روئی کا لبادہ دیکھو. یہ روئی کا جو لباس ہے یہ دیکھو. مولوی نے لبادہ دیکھا تو تر تھا، گیلا تھا اور خوب بیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولوی تھانوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. اشرف علی تھانوی جو ہے ابھی مرنے کے بعد، یا کون سے مولوی نانوتوی صاحب جو ہے قاسم علی نانوتوی مدرسے دیوبند کا مؤلف، مرنے کے بعد مدرسے میں آیا صلح کرانے کے لیے مولویوں کے درمیان جھگڑا، جس میں ایک دم پسینہ ہو گیا، جس سے میں ایک دم پسینہ. تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب آئے ہیں مولوی تھانوی صاحب کے حجرے میں، اور اس پسینہ ہو گیا یہ مولوی، اور یہ میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، یہ بالکل گیلا ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا. مولوی محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا. آپ دیکھو اعتراض کر رہے تھے کہ میت اگر کسی کے حالات کو جان لے قبر سے تو یہ علم غیب ہے، شرک ہے، اور وہ مدد نہیں کر سکتا. یہاں پر مولوی قاسم نانوتوی نے غیب کے حالت، غیب کی دنیا سے دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سنا بھی ہے کہ مدرسے دیوبند میں، جو اس مدرسے کو میں نے محنت کر کے بنایا تھا، وہاں پہ اس کے منتظمین میں لڑائی ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پر صلح کرنے کے لیے آیا بھی ہے. اچھا، اس کے بعد تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ روح کے تمثل کا تھا. یہاں پہ روح حاضر ہو گیا، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہوا ہے اس کے دو صورتیں ممکن ہیں. یہ جو مرنے کے بعد کیسا ہے، یہ کہ جسد مثالی تھا، یہ عالم برزخ کے جسد کے ساتھ آیا تھا، مگر مشابہ ہے جسد عنصری، جو اس دنیا کے جسد کے مشابہ ہے اسی جسد کے ساتھ آیا. دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے موت کے بعد اپنے لیے اس نے جسد خلق کیا.
وہ مر گیا, اس نے دنیا میں آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے کیا کہ اپنے لیے بدن بھی خلق کیا, خالق بھی ہوا. اچھا, مگر وقت گزارنے پر اس مرکب کو کیا کیا جاتا ہے, تحلیل کر دیا جاتا ہے. پر وقت گزرنے کے بعد یہ مرکب جو ہے اس کا بدن عنصری جو اس نے بنایا تھا وہ پھر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب بتاؤ جی, آپ کے مدرسے کے بانیان, مدرسے یہ کافر ہیں, مشرک ہیں, بدترین مشرک ہوگا آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے, ان کے کرامات کی, تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے جی, شرک ہے, شرک ہے. تمہارے اپنے جو مولوی حضرات ہیں جن کو عبارت نہیں پڑھنا آتا, جس کو قرآن حدیث, جاہل ترین مولوی دیوبندی دنیا کے, آپ کے علماء اگر وہ بدن خلق بھی کر دیں, عالم غیب سے آ بھی جائے, عالم غیب سے ان کو پتہ بھی چل جائے, لوگوں کی مدد کریں, وہ کچھ نہیں ہوتا جی, اس نے بدن خلق بھی کیا. اب بتاؤ جی, جواب تمہارا کیا جواب ہے جی, بتاؤ. مفتی صاحب, مائک میرا مائک آپ لوگوں نے مائک کھلا ہے, بات کریں. ٹھیک ہے انجم صاحب, آواز آ رہی ہے انجم صاحب؟ بالکل آ رہی سر, بالکل. اچھا, میں نے درمیان میں ٹوکا نہیں تھا نا, اللہ یاری صاحب بولا, اللہ یاری صاحب کو بھی آپ پابند کرے کہ درمیان میں ٹوکنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ یاری صاحب نے جو ارواح ثلاثہ کا جو واقعہ بیان کیا, وہاں پہ ایک عالم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا وہاں پہ ایک کرامت ظاہر ہو رہی ہے. ہم کرامت کے منکر نہیں ہے, اولیاء کرام کی کرامت جس طرح کے دنیا میں کرامت اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے تھے, مرنے کے بعد اولیاء کرام کی کرامات کے ہم قائل ہے. اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یا مولانا صاحب نے ان کو پکارا تھا کہ یا ننوتوی مدد, یا ننوتوی مدد پکار کے ان کو پکارا تھا اور وہ پہنچ گیا تھا. یہاں صرف کرامت ظاہر ہو رہی ہے. یہاں کرامت پہ ہم بات نہیں کرتے, کرامت ثابت ہے, دنیا میں بھی ولی کی کرامت ثابت ہے, انبیاء کرام کے معجزات ثابت ہے. مرنے کے بعد اللہ چاہے باذن اللہ, اگر اللہ اجازت دے, اجازت کو کہہ دے, تو مرنے کے بعد بھی ثابت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دور سے پکارنا کہ یا علی مدد, یا علی میری مدد کرو, یا علی آپ کی آواز سنتا ہے, اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ نے کہا کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن کی آیت. انجم صاحب, اس نے قرآن کی آیت دکھائی مجھے, وہ قرآن سے دکھائے قطعی دلالت ایسی آیت کہ وہاں لکھا ہو کہ اللہ نے کہ غیر اللہ سے, اللہ کے سوا غیر اللہ کو بھی پکار سکتے ہو. ما فوق الاسباب, یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب والا مسئلہ ہم نے پہلے ختم کیا تھا. ابھی انجم صاحب آج اس پہ آپ نے 3 مناظرے سنے. ایک منٹ میں جواب دے دوں, آپ کے فرمائشات کے میں جواب دوں. آخری بات تو کر لوں, آخری بات کیوں میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 4 مناظرے ہوئے, نہ اس نے قرآن پیش کیا, صرف شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا اگر یہ مجھے وقت ہے اس کا جواب دوں گا. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تفسیر ہے وہ الگ بات ہے, میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, جس کا ذکر کیا. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آخری بات کرتا ہوں. انجم صاحب, یہ مجھے آج کا مناظرہ ہے کہ اہل تشیع ختم نبوت کے منکر ہے. بھائی اس پہ میں نے تو آپ کو جواب دے دی نا, ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگی, آپ اپنے اساتید کو لے کے آئے, ان سے گفتگو. دیکھیں پلیز خاموش, پلیز وقت ضائع نہ کرو نا. آپ نے سب لوگوں نے دیکھا میرے محترم ناظرین, آپ سن لو. یہ شخص بار بار کیا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس لیے آپ مشرک ہو, اور آپ سے اس سے مدد مانگتے ہو, تو یہ ڈبل شرک ہے. یہ کہہ رہے تھے. یہاں پر قاسم علی نانوتوی ایک ان پڑھ, جاہل, گناہکار, فاسق مولوی, بد عقیدہ مولوی, یہ مرنے کے بعد اس کو کیسے پتا چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے جی؟ مرنے کے بعد کیسے اس کو پتا چلا کہ مدرسے, سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا نا. یہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے مرنے کے بعد قبر سے, یہ شرک نہیں ہے. اگر شیعہ کہہ دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ملائکہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ شرک ہے. پھر یہ قاسم علی نانوتوی مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا, یہاں پہ آئے مدد کرنے کے لیے, مدرسے میں جھگڑا ختم کرانے کے لیے, اور یہ آپ کے نزدیک شرک ہے. لہذا آپ کے مکتب کے اکابرین شرک. مزید یہ کہ آپ کے اشرف علی تھانوی, آپ کے فرقے کا لیڈر, کہہ رہا ہے کہ نانوتوی صاحب نے خود اپنے لیے جسم خلق کیا. یا سبحان اللہ. بھائی جو خالقیت کا قائل ہو,
کہ نانوتوی مرنے کے بعد اجسام خلق کرتا ہے، ابدان خلق کرتا ہے اپنے لیے. اور بھائی خالقیت کی بھی یہاں پہ 3 دلیل ہے، پکارنا نہیں ہے اس میں، یہاں پہ پکارنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ 3 کفر ہیں. پکارنا بھی چاہتے ہو نا، پکارنا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، پکارنا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، پکارنا بھی دکھا دیتے ہیں. اچھا پہلے ان 3 کا جواب دے دو، پہلے ان 3 کا جواب دے دو، پھر میں پکارنا دکھا دیتا ہوں. اچھا ایک سوال کیجئے، میں ان کا جواب دوں، لیکن آپ مجھے وعدہ 3 سوال ہے، 3 سوال ہے. اس واقعے میں اس کو قبر سے کیسے پتا چلا؟ آپ نے خود کہا کہ قبر سے جو جس کو دیکھے خبر ہو تو وہ اس کو علم غیب ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے. پھر قبر سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ قبر سے آیا ہے مدرسے میں جھگڑا ختم کرانے کے لیے. اس کا جواب نہیں دیا، یہ کرامت ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو یہ ڈبل دیکھو پہلے اس کا جواب دے دو، پہلے اس کو جواب دے. علم غیب اس کو کیسے پتا چلا قبر میں کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے کرامت پہ، یہ کرامت ہے، کرامت سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کرامت کی تعریف سمجھتے ہو؟ قاسم نانوتوی کا جس کے جو اس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کرامت ہے، وہ قبر سے اس کو پتا چلے، وہ شرک نہیں ہے. شیعوں کا عقیدہ ہو کہ علی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے حالات کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ کفر ہے. معجزہ اور کرامت باذن اللہ ہوتا ہے. اللہ جب اجازت دے، جب اللہ چاہے تو وہ ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن صاحب قاسم نانوتوی کو اجازت ملتی ہے، علی علیہ السلام کو اجازت نہیں ملتی. آپ کے آواز دینے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دور سے آواز دی یا علی مدد، تو کرامت ضرور بے ضرور وہ کرامت ظاہر کرے گا. یہ دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. دیکھو ہم پکارنا دکھائیں گے آپ کو. یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی آپ کو دور سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ کفر ہے. تو آپ کے اکابر کافر ہے نا، آپ کا فرقہ کافر ہو گیا نہیں؟ دیوبندی سب کافر ہو گئے کیونکہ آپ کے لیڈر قبر میں دیکھ رہا تھا کہ مدرسے میں. علماء کہاں کون سا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دور سے ہمیں نانوتوی صاحب دیکھ رہے ہیں؟ نانوتوی کو قبر میں کیسے پتہ چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ وہ بلا وجہ آیا تھا. ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے ابھی کرامت، یہ عجیب بات ہے. کرامت ہے، کرامت ایک دفعہ کرامت ہوا. اگر خاموش، اس کو میوٹ کرو، اس جاہل مولوی صاحب کو میوٹ کرو، کیونکہ اس کی جہالت اب سب کے لیے سامنے ہو گئی. کہتا ہے یہ کرامت ہے، کرامت ہے. تو ایسے جاہل مولوی جو ہر گلی میں اس جیسے 1000 ہوتے ہیں، یہ قبر سے دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کرامت ہے جی، یہ شرک نہیں ہے. تو اگر یہی سید المسلمین یعصوب الدین جو نفس نبی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہ السلام، جو ان کے خاک کے جوتے 1000 نانوتوی سے افضل ہیں. نانوتوی اگر نماز میں ان پہ درود نہ بھیجے تو نانوتوی خود مشرک کافر ہے. اگر ان سے کرامت ثابت ہو جائے، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اچھا یہ اس مرحلے پر. دوسرے مرحلے پر وہ قبر سے آپ مرنے کے بعد تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے کہا تھا یہ مدد کیا. پھر اس نے جسد خلق کیا ہے، اس نے جسد خلق کیا ہے. ماسو اللہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ تمہارا کفر ہے کہ نہیں؟ جواب دے دو ان 2 باتوں کا. کھول دو اس کا، کھول دو. انجم صاحب آپ وہ جو موتی والے والا کام نہ، موتی والا جو بیٹا تھا ایسا کام نہ کرے. میرا جو مائک کھلا ہے بھائی، کھلا ہے. جواب دے دو، جواب دے دو. تم مرد بنو، جواب دے دو. میرے پاس جواب تو ہے نہیں. میں کہتا ہوں انجم صاحب، میں یا مجھے کچھ وقت مقرر کرے، ان کے لیے وقت مقرر کرے تاکہ میں اسی بات کو کر سکوں. وقت مقرر نہیں ہوگا، تم جواب دو گے. تمہیں جواب کھلا جواب ہے، جواب دے دو. وقت دے دو. یہ مختصر سوال و جواب ہیں. انہوں نے ایک سوال حضور، آپ میری بات سن، اب میری بات سن لیں. انہوں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جو آپ کی مستند کتاب میں موجود ہے. اب اس روایت کا آپ نے جواب دینا ہے، اور یہ بھی جواب دینا ہے کہ وہ جو مدد کی تھی ما فوق الاسباب تھی یا ما تحت الاسباب. یہ جو قاسم نانوتوی صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو مدد کی تھی وہ ما فوق الاسباب کی تھی یا ما تحت الاسباب کی تھی. اور اب آپ نے صرف اسی سوال کا جواب دینا ہے، اور یہ بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب سے یہ کرامت ہو سکتی ہے مگر حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے نہیں ہو سکتی. یہ 2 سوال مطلب اس کے اندر ایک تو اس روایت کا جواب دینا ہے. ایک سیکنڈ مجھے ایک تو اس روایت کا جواب دینا ہے، دوسرا یہ دینا ہے کہ یہ جو مدد تھی یہ ما فوق الاسباب تھی یا ما تحت الاسباب تھی. پھر آپ نے تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب سے تو یہ ممکن ہے
مگر ائمہ تحریم سے یا جناب علی سے یہ ممکن نہیں ہے. یہ 3 سوال اس میں بنتے ہیں. پہلے جواب سن لیجئے, درمیان میں آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. میں اگر کسی سوال کا جواب نہ دوں پھر آپ ٹوکنا کہ یہ جواب آپ نے نہیں دیا. بسم اللہ. پہلے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ممکن ہے, بالکل یہ ممکنات میں سے. کرامت کا ظہور, معجزے کا ظہور, یہ ممکنات میں سے محال نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. جواب دیا. ابھی دوسری بات سن لیجئے. یہ کرامت جو ہے یہ یا پکارنے کی وجہ سے کہ آپ تو کسی کو پکارے تو وہ ضرور بے ضرور وہ کرامت ظاہر کرے گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے باذن اللہ. یہ آپ کے پکارنے سے نہ کرامت ظاہر ہوتی ہے نہ معجزہ ظاہر ہوتی, کیونکہ اللہ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکارنے کا پوچھا ہی نہیں آپ سے. پکارنے کا میں نے بولا نا اس میں نہیں ہے. پکارنے کا نہیں پوچھا آپ سے, جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. کہ یہ کفار مختلف معجزات آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ یہ اللہ کا کام ہے معجزہ کرنا, ظاہر کرنا, میرا کام نہیں. کرامت اور معجزہ یہ فعل اللہ کا ہے, اس انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. صرف انسان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. ایک سوال یہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ ما فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب ہے. جب میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے, یہ معجزہ اور کرامت یہ فعل اللہ کا ہے, تو اس میں آپ یہ سوال کس طرح کہ ما فوق الاسباب یا تحت الاسباب. یہ اللہ تو ہر ما فوق الاسباب سب کچھ کر سکتا ہے. جب میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے کرامت ظاہر کرنا, یہ اس میں ننوتوی رحمت اللہ کا ذرا برابر وہ طاقت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا باذن اللہ, یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے, یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ کا فعل ما فوق الاسباب ہوتا ہے. ایک اس نے پوچھا کہ وہ جو روح تھی نا, وہ روح سے کس طرح جسد انصری کی شکل بن گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح متشکل ہو سکتا ہے, روح نہیں. جب آپ سوئے ہوئے ہو نیند میں تو آپ کا روح کبھی کدھر جاتا ہے, لیکن متشکل ہو کے کوئی شکل تو بنا لیتا ہے. تو روح ہر قسم کا شکل بنا سکتا ہے. اس نے جسد انصری کی شکل بنائی, یہ کرامت ہے. یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں, کرامت اور معجزہ. یہ مجھے قرآن سے دکھائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا استمراری, یعنی یہ معجزہ تھا کہ بھائی نانوتوی سے ہو سکتا ہے کہ سماعت علی رضی اللہ کی سماعت دنیا میں زیادہ تھی. یہ مجھے قرآن سے دکھایا کہ علی رضی اللہ کی سماعت استمراری ایک دفعہ نا, یعنی شیخ صاحب کسی نے پکارا انہوں نے سنا, اور یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پکارا فوراً مدد کے لیے پہنچا, اور ما فوق الاسباب مدد کی. دیکھو یہ استمراری, یہ آپ نے جواب نہیں دیا. شیخ سن لو, مجھے بھی جواب دے. شیخ سن لو. نہیں, سوال کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے. سوال کا آپ نے فراڈ کیا ہے, آپ نے فراڈ کیا, سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھو شیخ صاحب, آپ نے فراڈ, سن لو, میں نے جواب دیا یا نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں دیا نا. میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں, تیسری چوتھی دفعہ کے لیے دہراتا ہوں سوال. سن لو, آپ نے کہا تھا کہ اگر شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام دیکھ رہا ہے قبر سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے قبر سے, سن رہا ہے, تو یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, کیونکہ یہ آپ نے علم غیب میں غیر اللہ کو شریک کیا. تو قاسم نانوتوی نے قبر سے کیسے دیکھا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے, مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, سن لو, سوال سن لو, سوال سن لو, سوال نہیں, سن لو, میری باری ہے, سن لو. قاسم نانوتوی نے قبر سے کیسے سنا, ٹھیک ہے نا. کرامت سے اگر یہ سن سکتا ہے تو علی علیہ السلام بھی سن سکتے ہیں. آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ وہ دکھاؤ نا قرآن سے کہ علی رضی اللہ کی کرامت. تو آپ نے نانوتوی کا قرآن سے دکھایا, دکھائیے قرآن سے نانوتوی کا کرامت کی میں نے تعریف کی نا کہ وہ اللہ کا, نانوتوی کا قرآن سے. چلیں میرا سوال ہے, نانوتوی کا قرآن سے دکھا بھائی. اس کو فاضل کا, اس کو فارغ کرو, اس کے گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے. تو لائق ہی گفتگو ہی نہیں ہے, سوال کا جواب ہی نہیں دیتا, فراڈ کر رہے ہو. آپ کہہ رہے تھے کہ قبر سے اگر کوئی مدد کرے تو مشرک ہے. نانوتوی قبر سے آتا ہے, مدد کرتا ہے, مدرسے میں جھگڑا بند کراتا ہے, تو آپ مشرک نہیں بنے, آپ مشرک نہیں بنے. کہتے کرامت ہے, تو یہ کرامت نانوتوی کا ہو سکتا ہے, علی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا. نانوتوی بدن خلق کر سکتا ہے, اس کا کیا الفاظ ہے, اس نے اپنے لیے بدن خلق کیا اور بعد میں وہ بدن ختم ہو جاتا ہے. اس نے نہیں بولا کہ یہ روح نے شکل اختیار کی, اس نے کہا اس نے اپنے بدن عنصری خلق کیا ہے اور بعد میں یہ بدن عنصری جو ہے, مٹی کی جو بدن اس نے بنائی ہے, یہ تحلیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بدن اس نے خلق کیا. تم خالقیت ما سوى اللہ کے قائل ہو, یہ کفر نہیں ہے.
और मजीद सवाल करूं तुझसे? पुकारने पे सवाल कर लूं? जवाब दे दो। इसको खोल दो 1 मिनट के लिए जवाब। इसके पास जवाब तो है नहीं, ऐसे फजूल टाइम का ज़ाया कर रहा है। अल्लाह यारी मौलाना अल्लाह यारी साहब, मुल्ला अल्लाह यारी साहब, करामत अगर किसी से जाहिर हो जाए तो हम उनसे पुकारते नहीं कि या ननूत की मदद, या ननूत की मदद, हमारा ये अकीदा नहीं। पुकारने से सवाल किया ही नहीं था आपसे, अब पुकारने पे बात करते हैं। इन सवालों का जवाब तो तेरे पास नहीं है। इल्म गैब का सवाल क्या था, उसका जवाब देना ना। इल्म गैब का सवाल क्या था, मरने के बाद का पुकारने का सवाल। अब मैं एक और पुकारने पे आपसे सवाल करता हूं। ये किताब है अकायद अहले सुन्नह, उलमाए देवबंद। नहीं नहीं, अभी पता चलेगा ना। आपके सवाल यही, आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब है मुफ्ती साहब। आप कहते हैं कि पुकारना शिर्क है। ये मबाहिस अकायद अहले सुन्नह है। अलमुसम्मा अलमुहन्नद अलमुफन्नद तहरीफ शेख खलील अहमद सहारनपुरी, ये बहुत बड़े आलिम थे जमात देवबंद के। इस किताब को उर्दू में तर्जुमा किया है उलमाए देवबंद के अकायद के नाम से। अच्छा, इस किताब में उनसे सवाल होता है, हल तक़ूलून बिसिह्हति वसूल अल-फ़ुयूज़ अल-बातिनी अन सुदूर अल-अकाबिर व क़ुबूरिहिम। क्या आप कहते हैं कि ये सही है कि क़ुबूर अकाबिर के क़ुबूर और उनके सुदूर से फैज़ वासिल होता है आपको, मुरीदों को? अच्छा, क्या कहता है उसके जवाब में? व अम्मल इस्तिफ़ादा, इस्तिफ़ादा बोलते हैं तलब फ़ायदा को, कि फ़ायदा इंसान तलब करे। मिन रूहानियत मशाइख अजिल्ला, उलमा के रूहानियत से, उलमा के मरने के बाद। व वसूल फ़ुयूज़ बातिनिया मिन सुदूरिहिम व क़ुबूरिहिम, उनके फैज़ बातिनी सुदूर और क़ुबूर से पहुंच जाए इंसान को, तो ये सही है। फ़यसिह, ये सही है। इस्तिफ़ादा बोलते हैं तलब फ़ायदा को, तलब फ़ायदा इंसान तलब करे और फिर उसको मिल जाए, ये सही है। अब बोलें जनाब कि तलब करना जायज़ है या नहीं है अमवात से? शेख साहब जवाब दे दो। मुफ्ती डिस्कनेक्ट है। मुफ्ती भाग गया जी। अंजम साहब आप हैं? ये अंजम साहब जी जी जी, मेरे आवाज आ रही है आपको? जी मेरे साहब आ रही है। इसमें आप दरमियान में बैठे हो, आपका बैठने का मकसद क्या है, तो आप बता दे थोड़ा सा। जी, मेरा मकसद ये है कि कोई भी फरीक एक दूसरे के साथ बदतहजीबी ना करे, और कोई भी फरीक जो एक तरीका एक गुफ्तगू है उसमें इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े, इंसाफ से काम ले, इंसाफ से काम ले। बिल्कुल। तो एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल अल्लाह यारी साहब करेगा, ये इनको समझा दो। जी ठीक समझा दो। एक सवाल का आप जवाब दे, फिर आप सवाल कीजिएगा। मैंने कई जवाब अभी मेरा सवाल है। अब ये हो गया, अब सवाल हो गया ना, अब इसका जवाब दे दे, फिर मैंने कब सवाल जवाब मुकम्मल करके फिर आप अभी जवाब से सवालात हुए, एक का भी जवाब नहीं दिया आपने। एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया ना, एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। जो इसने इसका जवाब सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब देते ना तो फिर मैं मेरी बारी आती। आपने तो एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। वो उनकी करामत कह के ये कहा था कि इस्तिमदाद तलब करना, आपने इस पे कहा था, तो उसकी दलील वो आई। अब उसका जवाब आप देंगे। अच्छा, उसका जवाब दूं कि मैं सवाल करूं? मैं सवाल अब आप इसका जवाब देंगे। अच्छा, ये जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लेना। ये जवाब सुन लीजिए। आपने देखें, एक मिनट भाई साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आपने कहा था कि अगर कब्र से कोई देखता है सुनता है तो ये शिर्क है। नानोतवी साहब को कब्र में नानोतवी आपने बहुत बारहा कहा था कि आप ये इल्म गैब है और इल्म गैब में आपने अल्लाह को शरीक किया है। और नानोतवी साहब को कब्र से कैसे पता चला कि मदरसे में झगड़ा हो रहा है? अभी इंजम साहब जवाब सुन लीजिए। ये कह रहा है कि आप लोगों का ये अकीदा है कि दूर से अगर कोई देखता है कब्र से तो ये शिर्क है। बिल्कुल ये शिर्क है, जिस तरह शियों का अकीदा है। नानोतवी साहब के बारे में हमारा ये अकीदा नहीं है कि वो हमारे हालात सुनता है या देखता है। तो कैसे पता चला कि मदरसे में झगड़ा हो रहा है? जवाब दे रहा हूँ ना पूरा सवाल। ये दरमियान में टोकता है। करामतन अगर इस तरह इजहार हो जाए, करामतन या मौजज़तन, नबी से माफौकल असबाब कोई चीज जाहिर हो जाए तो उसको हम करामत कहते हैं या मौजज़ा कहते हैं। और मौजज़ा और करामत उसको पता नहीं चला था, वैसे ही आया था। करामत कह के जान छुड़ा दी। तो ये करामत अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी सादर होते हैं। ये करामत अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज्यादा, वो करामात के मसादर वही हैं। अंजम साहब बात ही खत्म। जवाब दिया कि नहीं? सर एक सेकंड
اب وہ جو کرامت والی بات تھی نا، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو گئی. اب اگلا آپ نے سوال کیا تھا استمداد کے تناظر میں. اب انہوں نے اس کی دلیل دی آپ کی، ایک سیکنڈ مجھے مکمل، آپ کی کتاب سے دلیل دی اور انہوں نے آپ سے اس کے اوپر تبصرہ مانگا. اب آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، پھر آپ اگلا سوال کریں گے. ٹھیک ہے، درست فرمایا. یہ انہوں نے کہا کہ استمداد، روحوں سے استمداد طلب کرنا. انجم صاحب، استمداد کے پہلے دو قسم ہے، ایک ظاہری استمداد، ایک حقیقی استمداد. حقیقی استمداد یہ ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ لوگ کہ حضرت علی یا اس کے باقی جو معصومین جو ساختہ بنائے ہیں کہ ما فوق ساختہ نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. یہ استمداد حقیقی ہے. یہ ایک استمداد ظاہری ہے. استمداد ظاہری میں توسل بھی داخل ہے. توسل کسی کے کا نام لے کر اس کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا، اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ توسل ہے. تو روح ارواح سے ہم استمداد لیتے ہیں، توسلن لیتے ہیں. یہ جو اس نے عبارت پیش کی وہ توسل کی بات ہو رہی. توسل بھی استمداد کی ایک قسم ہے، وہ استمداد ظاہری ہے. ابھی یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے. اس میں توسل کا ذکر ہی نہیں ہے، توسل کا ذکر ہی نہیں ہے. جھوٹ ہے تو لوگ سن رہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. صحیح کہاں پہ لکھا ہے نا، عبارت میں کہاں لکھا ہے کہ توسل ہے؟ وہ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ توسل کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر سے، ان کے صدور سے، ان کے فیوز سے طلب فائدہ کرتا ہوں. توسل استمداد نہیں ہے. توسل میں خطاب آپ کہتے ہیں اللہ سے خطاب ہے نا کہ اے اللہ مجھے فلان کے واسطے میں دے دو، لیکن یہاں پر خود اس سے طلب کر رہا ہے نا، سامنے والے سے خطاب کر بھائی. بس یہی اسی لیے کہ شخص سے گفتگو بے فائدہ ہے نا. توسل میں آپ واسطہ دیتے ہیں، براہ راست مخاطب نہیں کرتے. یہ سن قرآن سے دکھاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. توسل سے ہم نماز سے استمداد کس طرح لیتے ہیں، ہم صبر سے استمداد کس طرح لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے، یہ ہمارا استمداد لینا ہے اللہ سے. لیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ استمداد لفظ آئے استعانت کا لفظ. استعانت کے دو قسمیں، حقیقی ہے ایک ظاہری ہے. ابھی انجم صاحب میرا ایک سوال ہے، اس کا یہ جواب دے اور مناظرے کا وقت ان سے لے کہ میں عالم علماء کو لے آؤں گا. یہ ختم نبوت پہ مجھ سے مناظرہ علماء کو لے کے آئیں، علماء کو لے کے آئیں، بالکل حاضر ہیں. علماء کو لے کے آئیں، بالکل. کس دن حاضر ہو جاؤں، کس دن حاضر ہو جاؤں؟ جب آپ علماء، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں نا اپنے ہمارے اس سے بھائی سے، اپنے صاحب سے. آپ پہلے علماء سے بات کریں، آپ پہلے علماء سے بات کریں، پھر آپ بتا دیں کہ علماء حاضر ہو گئے. اس طرح علماء آپ کی جیب میں تھوڑی ہیں کہ بھائی علماء کو آپ کس سے ایسے سڑک سے پکڑ کے کسی کو ٹوپی لگا کے لائے گے کہ بول بھی ایسے ہی. تقی عثمانی صاحب نے کیا سامنے، تقی عثمانی صاحب کو آپ کو سامنے، بالکل تقی عثمانی صاحب کو لے کے اپنے سے بڑے عالم کو لے کے اپنے سے بڑے کو لائے گا. وہ نہ تو نہ مولوی ہے نہ ملا ہے، خود مان لیا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ اب سوال کیا ہے، سوال کرو پھر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. انجم صاحب سوال کر دیں. جی سوال کر. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو اصول کافی میں حدیث تھا اس نے اس پہ جھوٹ بولا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا تزویج و رب الکعبہ، کہ ایک عورت سے زنا بالجبر ہوا، کسی نے مجبور کر کے ان کے ساتھ زنا کیا، تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ تزویج و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ تو شادی ہے، یہ وہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رجم کر رہے تھے اور عورت بھی چاہ رہی تھی کہ میں رجم ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ زنا بالجبر ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو شادی ہے. اس نے کہا کہ اس میں ایجاب و قبول بھی ہے اس حدیث میں، اور یہ کہا کہ اس میں مہر کا بھی ذکر ہے. تو اللہ یاری صاحب مجھے اس حدیث میں سے ایجاب و قبول دکھائے اور وہ دکھائے، مہر دکھائے کہ کون سا مہر ہے، اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مجھے کرے. یہ 3 سوالات کے جوابات دیں مجھے. وہ جو اصول کافی میں حدیث ہے اس میں ایجاب و قبول یہ ہے کہ جب ہمارے ایک عورت جاتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ تشنگی سے مر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک آدمی کے پاس پانی ہے، کہتا ہے پانی دے دو. وہ کہتا ہے پہلے مجھ سے نکاح کرو پھر میں تجھے پانی دوں گا. تو عورت دیکھ رہی کہ میں مر جاؤں. آپ سن لو نا پلیز، سن لو. نکاح کا لفظ دکھاؤ. ابھی دکھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھ سے اب سن لو پلیز، خاموش ہو جاؤ. پہلے مجھ سے تزویج کرو پھر میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں. تو پھر اس کو پانی مل گیا، اس نے پانی دے دیا، پھر اس نے تزویج کر لی. عمر کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پہ حد جاری کرو. عمر نے کہا اس کو رجم کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا ہے، واقعہ مجھے سناؤ. امیر المؤمنین نے سنا تو فرمایا کہ نہیں، اس پہ حد جاری نہیں ہوگا. تزویج رب الکعبہ، یہ تزویج ہے.
اب کہتا ہے تزویج وہاں پہ دکھاؤ. یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں, یہ میرے امیر المؤمنین علیہ السلام جو نفس قرآن مجید ہیں ان کے الفاظ ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزویج ہے تو اس واقعے میں حتماً وہاں پہ خاموش وہاں پہ ایجاب و قبول تھا. ایجاب و قبول تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے صورت میں پانی دوں گا کہ تو مجھ سے نکاح کر لے, تو مجھ سے تزویج کر لے, ٹھیک ہے نا. تو اس عورت نے کہا قبل. تو نکاح میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی, نکاح میں اور مہر کیا ہے؟ مہر اس میں پانی ہے. آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا؟ اس کو پانی ملا ہے. تزویج ہے اور نکاح ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر. آخری ان سے گفتگو ہے, اس کے بعد میں نہ لوگوں کو زحمت دوں گا اور نہ اپنے آپ کو زحمت دوں گا, اور نہ انجم بھائی کو, اگر اجازت ہے انجم بھائی سے کہ میں اس سے مزید گفتگو کروں. اب استعانت کی بات ہے. استعانت کی بات ان کا بہت بڑا پیر ہے اشرف علی تھانوی. یہ اس کی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. ملاحظہ کریں یہاں پر حکیم الامت مولوی تھانوی صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے استاد جو ہیں امداد علی صاحب کہتے ہیں خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں. محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا اسٹیم بوٹ تباہی میں تھا اور میں مراقب ہوا, آ کر آپ سے ملتجی ہوا. وہ سمندر میں بوٹ میں, کشتی میں, اسٹیم بوٹ میں, تو ملتجی ہوا ہے اس کے روحانیت سے, پکارا ہے کس کے روح کو؟ امداد علی صاحب کے روح کا. آپ نے مجھے تسکین دی اور آنکھ بیٹ کو تسلی سے نجات دیا, ٹھیک ہے نا. تو ایک پیر ہے ان کا, وہ سمندر میں کشتی کو کسی نے ان سے مدد مانگی تو اس نے نجات دیا. اور پھر تقی عثمانی کا, شبیر عثمانی کا جو تفسیر ہے, کہتے ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے. ملاحظہ کریں تفسیر عثمانی ہے, مولوی شبیر احمد عثمانی جو پاکستان کا مفتی اعظم تھا اس کی تفسیر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زیر میں استعانت صرف اللہ سے. کہتے ہیں دیکھو اگر کسی مقبول کو, بندے کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے, یعنی استعانت ظاہری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مدد مانگے. استعانت کرنا کیا بولتے ہیں؟ طلب عون کرنا. استعانہ باب استفعال ہے, طلب مدد کو, طلب عون کو استعانہ بولتے ہیں. ظاہری طور پر اس سے استعانت کرے, یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے استعانت ہے. تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے کیونکہ اللہ نے اس کو واسطہ فیض بنایا, اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے. تو ظاہر میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں, حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ رسول کو اللہ نے واسطہ بنایا. ظاہر میں آپ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مانگ رہے ہیں, حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دیا. تو یہ اس میں واضح طور پہ پکارنا ہے. استعانہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پکارنا شرک ہے. یہ آپ کے فرقے کا سب سے مشہور عالم اور سب سے مشہور تفسیر ہے, تفسیر عثمانی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں اسی آیت کی تفسیر میں اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کسی ظاہری شخص سے مقبول بندہ ہو اس سے استعانت کیا جائے. استعانت کس کو بولتے ہیں؟ طلب کرنے کو, طلب, مدد طلب کرنے کو. تو یہ جائز ہے بھائی, اور یہ در حقیقت میں اللہ سے ہے. اب جواب دے دو مولوی, یہ آخری گفتگو ہے آپ سے, اس کے بعد اس موضوع پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں. یہ سب بولیں, کال دیں کا مائک آپ نے بند کیا ہے تو میں کس طرح بات کروں؟ آپ کھلا ہے. انجم صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن میں اس کو جواب دوں. شبیر احمد عثمانی صاحب کا جو اس نے تفسیر وہاں پہ لکھا ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ استعانت کی دو قسمیں, استعانت حقیقی, استعانت ظاہری. یعنی اگر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے, مستقل ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے, لیکن ظاہری طور پر علاج کا طریقہ اللہ نے اس کو سمجھایا ہے. ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی, سے استعانت لے سکتے ہیں, استعانت لے سکتے ہیں کہ مجھے شفا دو. اصل میں شفا اللہ دیتا ہے, لیکن ظاہری استعانت آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں. ابھی ساتھ آپ کے پاس پانی پڑا ہے, کسی کے پاس آپ ان کو کہا مجھے پانی دو, اصل میں آپ کو اللہ نے دیا حقیقی طور پر, لیکن ظاہری طور یہ استعانت جائز ہے, قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے اس کا جواب پہلے دیا تھا. یہ خاموش, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ایک منٹ, آپ کا فراڈ, ہم آپ کے فراڈی جواب سننے کی پابند نہیں ہے بھائی. کسی مقبول بندے کو دیکھو, یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی شخص کے پاس پانی ہے اس کی بات نہیں ہو. اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی, ڈاکٹر ہو سکتا ہے فراڈی ہو, یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اولیاء کی بات ہو رہی ہے. لفظ اس کے واضح, اگر کسی مقبول بندہ کو, مقبول بندے سے اس کے مراد اولیاء ہیں, محض واسطہ رحمت الہی, اللہ کے رحمت کا واسطہ سمجھ کر, غیر مستقل سمجھ کر, یہ ڈاکٹر کی اور پانی, کسی بچے سے پانی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. واضح طور پر مقبول بندے سے مراد کون ہے؟ اولیاء.
اب الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ آپ نہایت فراڈی آدمی ہو. جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. مقبول بندہ وہ ہے، مقبول بندہ وہ ہے. ڈاکٹر ہندو ہو سکتا ہے، کچھ مہارت، ڈاکٹر ہندو ہو سکتا ہے، مقبول بندہ نہیں ہے ڈاکٹر. یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. وہ مقبول بندہ ہے. ابھی انجم صاحب سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں نا ظاہری طور پر، یہ مقبول ہے عند اللہ، اس لیے تو مدد طلب کر رہا ہے ظاہری طور پر. یہاں پر بار بار میرا مائک، ہاں یہ مقبول بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو واسطہ الہی سمجھ کر یہ اولیاء کی بات کر رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولوی. اصول کافی کی جو جی جی اصول کافی کا بھی میں نے جواب دے دیا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شر سے مسلمانوں کو بچا کے رکھے. اللہ آپ کو سلامتی دے.